السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر طیب قاضی، آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ اور آپ کا خادم اور آپ کا حج 2026 کا بیسٹ گائیڈ الحمدللہ خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں۔ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، یاد رکھیں کہ میرا آپ کے ساتھ یہی تعلق الحمدللہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ اور مضبوط ہو رہا ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیا ہے جو انشاءاللہ تعالی حج 2026 کے سفر پر روانہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں یہ کوئی عام بلاوا نہیں، یہ بلاوا ہے مہمان خاص بننے کا، اور یہ بلاوا ہے اللہ کے گھر پہ حاضری کا انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دعاؤں، امیدوں اور نیتوں کا اور منتوں کا صلہ ہے الحمدللہ۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا نام اللہ کے مہمانوں میں شامل ہو چکا ہے۔ لیکن اب یہ سوال ہوتا ہے، پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، یاد رکھیں کہ حج صرف اور صرف ایک سفر کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تیاری کا، تربیت کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عہد کا نام ہے الحمدللہ۔ اور یہ تیاری ہمیں آج سے ہی انشاءاللہ تعالی شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے تیاری، مالی تیاری کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ جس طرح تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نومبر میں 1 نومبر سے دوسری انسٹالمنٹ جو ہے حج کی، اس کا پروسیس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے تمام اس کے مطابق سے آج سے ہی اپنی تیاری کو شروع کر لیں تاکہ آپ کو اچانک یہ نہ ہو کہ کچھ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور بغیر کسی پریشانی کے آپ کے سارے معاملات اور دوسری انسٹالمنٹ آسان طریقے سے مکمل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ وہ تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جنہوں نے اسپیشل جو فیسلٹی ہے جیسے کہ ڈبل روم، کپل روم یا پھر ٹرپل روم، اس کے لیے اپلائی کیا ہے، ان کو ایڈیشنل پیمنٹ جو کرنی ہے وہ بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ سیکنڈ انسٹالمنٹ کے ساتھ جو ایڈیشنل پیمنٹ ہے وہ بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اپنی جو جمع پونجی ہے اس کو جو ہے ترتیب دینا تاکہ آپ کو اچانک مالی دباؤ کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اب آگے بات کریں گے روحانی تیاری کی۔ یاد رکھیں کہ حج جو ایک صرف اور صرف پیسوں کا سفر نہیں، یہ صرف اور جسمانی سفر نہیں، یہ روحانی سفر بھی ہے۔ ابھی سے آپ اپنی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، یوٹیوب کے چینلز پہ جو اسلامک ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیں، علماء کے بیانات شروع کر دیں دیکھنا، اور چھوٹے چھوٹے نوٹس جو ہے نا وہ اپنی کتاب میں آپ ایک ڈائری میں بنانا شروع کر دیں الحمدللہ، تاکہ آپ کا جو ہے حج آسان ہو۔ یاد رکھیں کہ آپ کا حج ویسا ہی ہوگا جس طرح سے آپ کی تیاری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حج سیکھیں، سمجھیں اور بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس مبارک سفر، اس بلاوہ خاص کے لیے چن لیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں کہ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں، اب اگر ہم بات کریں روحانی طور پہ تو یاد رکھیں کہ اصل حج اس وقت آپ کا مکمل ہوتا ہے جب آپ کا دل اور دماغ وہ دونوں خوشو و خضوع کے ساتھ اس سفر کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ابھی سے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اس کے اندر خوشو و خضوع لانا شروع کر دیں، اپنی توجہ کو جو حرم کے ساتھ لگانا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ تلاوت کو بڑھا دیں، حج کے ارکان کو سیکھیں، حج کی دعاؤں کو سیکھیں، عرفات کے میدان میں جو دعائیں مانگنی ہیں ان کو سیکھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، تاکہ جب آپ مکہ اور مدینہ کی ان پرکیف فضاؤں میں، وادیوں میں جب آپ وہاں پر موجود ہوں تو آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں ڈھل جائے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، یاد رکھیں کہ حج ایک خواب ہے، اور یہ خواب ہر انسان کا حقیقت نہیں بنتا، یہ انہی کا بنتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نوازا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات چن لیتی ہے اور جن کو منتخب کر لیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس لیے آپ نے قسط کو اور اس کے ساتھ ساتھ تیاری کو اور ہر لمحے کو عبادت سمجھنا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی شروع کرنی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے آپ نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے ابھی بھی، اور جب آپ مطاف میں حرم میں موجود ہوں گے اور خاص کر حج کے دنوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، مگر جاتے جاتے میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی کمنٹ، کوئی مسئلہ آ رہا ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ میں یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔